نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی طاہرہ شیئر کر رہی ہیں۔ طاہرہ کہتی ہیں میں قصور کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 12-13 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگ ایک گھر میں شفٹ ہوئے۔ وہ جو گھر تھا کافی بڑا سا گھر تھا، 3 منزلہ سٹوری گھر تھا وہ۔ تو سردیوں کا موسم تھا اور سردیوں کے موسم میں ہم لوگ زیادہ تر سیکنڈ فلور پر ہی رہتے تھے، کیونکہ وہاں پر کافی بڑا جیسے ایک صحن سا تھا، تو وہاں پر چارپائیاں دن بھر بچھاتے تھے۔ زیادہ تر ہم لوگوں کی رہائش اوپر والے حصے میں تھی۔ اس گھر کا جو تیسرا فلور تھا وہ ایک بہت بڑا چھت تھا اور وہاں پر کوئی بھی اسٹور وغیرہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف ہم لوگ وہاں پر جیسے کپڑے وغیرہ دھو کر بچھا دیا کرتے تھے، کیونکہ جو صحن کی دیواریں تھیں وہ بہت زیادہ بڑی تھی، تو اس کے اوپر ہاتھ نہیں جاتا تھا، تو پھر تیسرے چھت کی دیواروں پر کپڑے بچھانے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے کپڑے وغیرہ واش کیے، بالکل موسم کلیئر تھا، آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ بارش ہوگی، تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ صبح کپڑے اتار لوں گی۔ امی نے 2 بار کہا کہ چھت کے اوپر سے سوکھے کپڑے اتار لو، ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں۔ میں نے امی سے یہ کہا کہ نہیں، صبح اتار لوں گی کہ بارش کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ سب اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ تقریباً آدھی رات ہوگی، میری آنکھ کھلی تو بادل گرجتے ہیں، موسم ویسا خراب تھا۔ میں نے دیکھا امی بھی سو رہی تھیں، میری بہن بھی سو رہی تھی، سب گھر والے سو رہے تھے۔ اب مجھے ٹینشن ہونے لگی کہ اتنی مشکل سے میں نے کپڑے دھوئے تھے، امی کی بات میں مان لیتی تو میں کپڑے اتار کر لے آتی، اب میں کیا کروں؟ میرے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا وہم نہیں، خوف نہیں تھا کہ کوئی جنات وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، ایسا کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں اٹھی، میں باہر نکلی، ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی، جیسے بادل بہت زیادہ چمک رہے تھے، ابھی بارش شروع ہونے والی تھی، ہوا بہت تیز تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ اگر کوئی کپڑا گر گیا یا اڑ گیا تو امی سے میری بہت زیادہ صبح ڈانٹ پڑے گی مجھے۔ میں ڈری ہی نہیں، میں نے صحن کی لائٹ چلائی اور میں سیدھی بھاگتی ہوئی تیسری چھت پر چلی گئی، بنا سوچے سمجھے۔ جیسے ہی اوپر گئی تو وہاں پر دیواروں کے اوپر سے کپڑے اتار رہی تھی، کچھ کپڑے زمین پر گرے ہوئے تھے، بس میں نے جیسے کیسے جلدی میں نے کپڑے اٹھائے۔ ایک دم سے میری نظر پڑی سیڑھیوں کے ساتھ والا جو کونا تھا، وہاں پر مجھے کوئی بیٹھا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کیا تھا مجھے تو پہلے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ بلی تو اتنی بڑی ہو ہی نہیں سکتی، وہ جو کچھ بھی تھا وہ اس طرح سے اکٹھا ہو کر جھک کر سیڑھیوں میں کونے میں بیٹھا ہوا تھا کہ جس طرح سے وہ ایک چھوٹی سی کوئی چیز ہے۔ پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں یہ ہے کہ ایک دم سے اس نے اپنا سر اٹھایا، 2 سینگ تھے اس کے سر کے اوپر، بالکل ماتھے کے اوپر کر کے 2 سینگ تھے، سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں۔ استغفر اللہ، اتنا بھیانک میں نے جب وہ چہرہ دیکھا، میں تو چیخیں مارتی ہوئی بھاگی نیچے۔ اوپر سے بادل گرج رہے، موسم خراب، کپڑے میں نے وہیں پھینکے، مجھے کپڑوں کا بھی کوئی ہوش نہیں رہا، میری حالت ہی ایسی ہوگی۔ نیچے بھاگی، امی وغیرہ جا کے کہ پتہ نہیں باہر کیا ہو گیا، موسم خراب، اور میں چیخیں مار رہی تھی سیڑھیوں کے بالکل اینڈ پر آ کر۔ امی بھاگی، ابو بھاگے، سب آئے کہ کیا ہو گیا ہے، اتنی رات کو، آدھی رات کو تم باہر کیا کر رہی ہو؟ ان لوگوں نے مجھے پکڑا اور برآمدے میں لے کر آئے۔ امی میرے سے بار بار پوچھنے لگیں کہ کیا مسئلہ ہوا، کیا ہے، کدھر گئی تھی؟ پانی پلایا مجھے، میں کانپ رہی تھی، کمرے کے اندر لے کر گئے۔ امی کو میں نے بتایا کہ موسم ایک دم خراب ہو گیا، میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا میں اوپر سے کپڑے اتار کر لے آتی ہوں۔ امی سے مجھے ڈانٹ پڑی کہ اگر کپڑے خراب ہو گئے تو۔ جیسے میں اوپر سے کپڑے اتار کر بھی واپس پلٹی ہوں تو جو سیڑھیوں والا کونا تھا وہاں پر میں نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا۔ اس کے ماتھے کے اوپر سینگ تھے، اس کی سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں، ایسا تھا جیسے کوئی کبڑا سا اس کا وجود ہے، جیسے ہنچ بیک ہوتا ہے، ایک کبڑا سا اس کا وجود تھا پورا، بالکل چھوٹا سا تھا وہ، کالے رنگ کا۔ میں نے ایسی مخلوق دیکھی ہے اوپر۔ امی کہنے لگی کہ شاید کوئی بلی ہوگی۔ میں نے کہا امی بلی کیسے ہو سکتی ہے، بلی تو وہ تھی نہیں، بلی سے وہ کافی بڑا تھا، انسان سے چھوٹا تھا۔
امی نے کہا کہ اب کپڑے جہاں بھی ہیں پڑے رہیں، صبح اٹھا لیں گے۔ میری تو حالت خراب، اتنا خوف۔ اسی ٹائم باہر ایسی آواز آئی کہ جس طرح سے ہمارے صحن میں کوئی چیز گری ہے، جیسے آندھی چل رہی تھی بہت زیادہ۔ سب ڈر گئے۔ امی نے جب ٹائم دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے۔ امی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ کبھی بھی اتنی رات کو اکیلے اوپر نہیں جاتے، جنات وغیرہ آزاد ہوتے ہیں اور یہ مخلوقات رات بھر چلتی پھرتی ہے، بعض اوقات یہ مخلوقات اپنا آپ ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں سو گئی۔ صبح میں جاگی تو بارش رات بھر ہوتی رہی، لیکن بہت تیز بارش نہیں تھی، جس طرح سے بوندا باندی ہوتی ہے اس طرح سے بارش ہوتی رہی، ہلکی پھلکی بارش تھی۔ اوپر جا کر دیکھا کچھ کپڑے خراب تھے، کچھ کپڑے صاف تھے، کچھ کپڑوں کے اوپر خون کے دھبے تھے۔ اب جب وہ خون کے دھبے دیکھے تو سب پریشان۔ میں نے جا کر نشاندہی کی، بتایا کہ اس جگہ پر میں نے اس مخلوق کو بیٹھے دیکھا، وہ جو کچھ بھی تھا۔ بس اس کے بعد میرے پیچھے تو جیسے وہ چیز لگ گئی، وہ ایک جن تھا۔ اتنی رات کو میرا اوپر جانا، میری تو زندگی جیسے بہت اجیرن ہو گئی۔ میں چلتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا اور میرے کانوں کے پاس جیسے کوئی بہت زیادہ گرم سانس لے رہا ہے، کبھی بہت ٹھنڈا اور کبھی بہت گرم، دونوں کانوں کے پاس۔ پیچھے پلٹ کر دیکھتی تھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ 3 سے 4 بار ایسا لگا، پھر کبھی کبھی ایسا لگنا کہ جس طرح سے اب میں کھڑی ہوئی ہوں تو مجھے باقاعدہ کوئی جیسے ہاتھ سے مجھے سائڈ پر کر کے میرے پاس سے کوئی گزرا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھتی تھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ امی کو میں نے بتانا شروع کیا کہ امی میرے ساتھ یہ ماجرا ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی مخلوق ہے، کوئی چیز ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ امی کہتی تم بہت زیادہ وہم کر رہی ہو، تم قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اتنا وہم نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ دھوپ بڑی تیز نکلی ہوئی تھی تو میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور میں قرآن پاک لے کر ادھر اپنے صحن میں ہی بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے لگ گئی۔ جیسے بھی میں قرآن پاک پڑھی تھی، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ایک دم سے میری نظر تیسری چھت کے اوپر گئی۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ اب یقین کریں کہ جیسی میری نظر گئی تو میں نے وہی مخلوق باقاعدہ سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی دیکھی، بالکل جہاں پر چھت پر چڑھتے ہیں اور اوپر والی سیڑھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میرے پاس تھا، میں نے جلدی سے قرآن پاک اپنے چہرے کے آگے کر لیا اور میں نے امی کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ امی پاس دوسری چارپائی پر امی لیٹی ہوئی تھی۔ امی اٹھ کر بیٹھ گئی، کیا ہوا ہے؟ میں کانپ رہی تھی۔ قرآن پاک میرے ہاتھ میں تھا۔ امی میرے پاس ہے، امی نے قرآن پاک پکڑا، بڑے ادب سے قرآن پاک کو چوم کر بند کیا اور مجھے کہتی ہیں کہ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نے صرف اوپر والے حصے کی طرف دیکھا۔ امی نے جب اوپر دیکھا، اوپر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے ابھی اس مخلوق کو پھر دیکھا ہے۔ امی نے کہا کہ چلو تم میرے ساتھ آؤ، ہم لوگ چلتے ہیں، ہمارے علاقے میں ہی ایک دربار تھا چھوٹا سا، تو وہاں پر چلتے ہیں، شاید کوئی بزرگ ہمیں مل جائے۔ ہم لوگ دربار پر گئے۔ جیسے ہم لوگ دربار پر گئے تو وہاں پر لوگ تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی بزرگ وغیرہ ہیں جو دم کرتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ بالکل ہے، وہ نماز پڑھنے گئے، ابھی آ جاتے۔ ہم لوگ بیٹھ گئی۔ جیسے وہ ظہر کی نماز پڑھ کر آئے تو وہ میری طرف دیکھ کر 5 منٹ وہ کھڑے رہے اور میری طرف دیکھتے ہی رہے، دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں تو ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، ان کی آنکھیں کیوں سرخ ہو گئی ہیں، بہت سرخ آنکھیں ہو گئیں۔ وہ آئے اور آ کر جہاں پر ہم لوگ بیٹھے تھے بالکل اس کے سامنے ایک چارپائی تھی، وہاں پر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ 5 منٹ وہ ایسے سر نیچے کر کے بیٹھے رہے۔ 5 منٹ کے بعد اوپر دیکھا اور کہنے لگے اس بچی کے اوپر بہت سخت خبیث جن کا سایہ ہو چکا ہے، وہ ابھی بھی اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے تو پیچھے پلٹ کر دیکھا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میں تو بہت ڈر گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ دنوں سے تمہارے ساتھ ایک مخلوق ہے۔ میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میرے ساتھ تو یہی ہوا اور میں نے اس کو باقاعدہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات کے جس پہر آندھی طوفان میں تم چھت پر گئی تھی، وہ مخلوق کا اس وقت وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کا بسیرا تھا، جو بھی تھا، تم اس کے سامنے چلی گئی، اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا، تب سے وہ تمہارے پیچھے ہے، تمہارے ساتھ ہے 24 گھنٹے۔ میری امی کو بھی یقین ہو گیا کہ میں جو بتا رہی تھی وہ سچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس مسلسل جمعرات تک آؤ اور آ کر دم کرواؤ۔ میں نے یہ کہا کہ میں دم تو کرواتی رہوں گی، لیکن آپ مجھے میری حفاظت کے لیے کوئی تعویذ دے دیں، کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ دیر پڑھائی کرنے کے بعد مجھے ایک حفاظت کا تعویذ دے دیا اور یہ کہا کہ یہ مجھے اپنے بازو پر باندھنا ہے، دائیں بازو پر۔ میں نے اس تعویذ کو باندھ دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ
یہ تعویذ کسی قیمت پر بھی تمہارے پاسوں سے اترنا نہیں چاہیے۔ میں تعویذ پہن کر گھر آ گئی۔ اب تعویذ لے کر اور دم کروا کر میں گھر تو آ گئی۔ کچھ میرے ذہن کا بوجھ بھی ہلکا ہوا۔ پہلے مجھے اپنا سر، اپنا دماغ، جسم بہت بھاری لگتا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے گھر میں ہر جگہ پر ایک بھیانک چہرے والا شخص دکھائی دینے لگ گیا۔ کبھی وہ ہم لوگوں کے برآمدے میں کھڑا ہوتا تھا، کبھی میری نظر پڑتی تھی وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہوتا تھا، کبھی میری نظر پڑتی تھی وہ کمرے کے اندر کھڑا ہوتا تھا۔ میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے امی کو بتایا، امی دم کروانے کے بعد اور تعویذ پہننے کے بعد وہ چیز تو میرے سامنے آ گئی ہے۔ امی کہتی وہ کیسے؟ میں نے کہا جس ٹائم کی میں گھر آئی ہوں، مغرب ہوتی گئی ہے تو وہ مجھے جگہ جگہ پر نظر آنے لگ گیا۔ ایک دم سے مجھے لگتا ہے جیسے کچن کے دروازے میں وہ کھڑا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ امی نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، تم اکیلی باہر مت جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دن تو ٹھیک گزر جاتا تھا، جیسے ہی مغرب ہوتی تھی مجھے جگہ جگہ پر وہ نظر آنے لگ جاتا تھا۔ سردی بہت زیادہ تھی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ ہیٹر وغیرہ چلاتے ہیں۔ تو جیسے ہی میں اسٹور روم سے ہیٹر نکالنے کے لیے گئی، 8 بجے کا ٹائم ہوگا، اسٹور روم کا میں نے دروازہ کھولا، لائٹ جلائی، اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے وہاں پر الماری کے ساتھ ہی ہیٹر رکھا ہوا تھا، وہاں سے ہیٹر اٹھا کر جیسے ہی میں باہر نکلنے لگی تو ایک دم سے وہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ استغفر اللہ، میں نے اس کو اپنے اتنے قریب دیکھا، وہ اتنا خوفناک چہرے کا وہ جن تھا، وہ مخلوق تھی، انسانی روپ میں تھا۔ اس وقت اس کا قد بھی بہت لمبا تھا، بالکل کالا سیاہ جلا ہوا چہرہ تھا، اور جیسے ایک آنکھ اس کی بالکل سفید کلر کی تھی اور ایک آنکھ میں جس طرح سے ریڈ کلر کا آئی بال بھی تھا۔ اس کو اتنا قریب دیکھ کر میری چیخ نکلی، میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میرے سب گھر والے میرے آس پاس تھے، میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ امی نے کہا کہ ایسا کرو یہ تعویذ اتار دو، صبح ہم لوگ ان بزرگ کے پاس جائیں گے۔ اب ان کی ہدایت تھی کہ تعویذ نہیں اتارنا، لیکن میں اس حد تک خوفزدہ تھی کہ میں کیا کرتی۔ میں نے امی سے کہا کہ نہیں، میں نے تعویذ نہیں اتارنا، میں کمرے میں اکیلی نہیں رہوں گی، آپ سب میرے پاس رہیں، قرآن پاک میرے پاس رکھ دیں۔ میں نے وہ تعویذ پھر بھی نہیں اتارا، وہ میرے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ ساری رات اسی طرح سے گزر گئی، رات بھر مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے کبھی کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کبھی لگتا تھا کہ جیسے کوئی میرے پیروں کی طرف آتا ہے۔ وہ میرا وہم تھا، وہ شاید میرا وہم تھا، کیونکہ اس تعویذ کے ہوتے ہوئے وہ میرے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ صبح جب میں جاگی تو امی کہنے لگیں کہ تم بہت زیادہ کمزور اور تمہارا رنگ بھی بڑا پیلا پیلا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، سب گھر والے یہی کہتے تھے۔ پھر ہم لوگ تقریباً 10 بجے کے قریب دوبارہ دربار پر گئے، وہ بزرگ وہیں پر موجود تھے۔ ان کو میں نے ساری بات بتائی کہ جس ٹائم کا میں یہ تعویذ پہن کر گئی ہوں، مجھے وہ مخلوق بہت زیادہ ڈرانے لگ گئی ہے اور میرے سامنے بار بار آ رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ اسی لیے تمہارے سامنے آ رہا ہے، تمہیں اپنا آپ ظاہر کر رہا ہے کہ تم ڈر کے یہ تعویذ اتار دو۔ تم نے یہ تعویذ نہیں اتارنا، 2 دن ہو گئے ہیں، 1 دن اور برداشت کر لو، انشاءاللہ یہ مخلوق تمہارا پیچھا چھوڑ دے گی۔ میں دم کروا کے پھر واپس آ گئی۔ آج وہ بہت زیادہ میرے سامنے آ رہا تھا، جس جگہ پر میری نظر پڑتی تھی وہ مجھے کھڑا ہوا نظر آتا تھا۔ ایک ہی وقت میں اگر میں 4 جگہوں پر دیکھ رہی ہوں تو وہ مجھے نظر آتا تھا۔ بھیانک چہرہ، جلا ہوا چہرہ، خوفناک اس کی آنکھیں۔ جیسے کیسے کر کے وہ 3 راتیں گزری، 3 دن گزرے، میں گئی، میں نے دم کروایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ مخلوق تمہارے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ 3 دن اس کی میعاد تھی۔ اگر 3 دنوں میں 1 لمحے کے لیے بھی یہ تعویذ اتر جاتا تو وہ زندگی بھر تمہاری جان نہ چھوڑتا۔ پھر انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ مغرب کے بعد تم نے چھت پر نہیں جانا، کوشش کرنی ہے۔ میں تو اتنا ڈرتی تھی کہ میں چھت پر جانا ہی میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد وہ مخلوق مجھے کبھی دوبارہ نظر نہیں آئی اپنے گھر میں۔ پھر میرے گھر والوں نے میری شادی کر دی۔ جن دنوں میں میری شادی تھی مجھے ڈراؤنے خواب بہت آئے، بہت مجھے اس نے خواب میں ڈرانے کی کوشش کی۔ وہ تعویذ آج بھی میرے گلے میں ہے۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میں سب لڑکیوں کو میسیج دینا چاہتی ہوں، کبھی بھی میرے والی غلطی مت کریے گا کہ رات کے ٹائم آپ اپنے گھر کی چھت پر ایسے چلے جائیں بنا سوچے سمجھے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس جگہ پر کون سی مخلوق اپنا آپ ظاہر کر دے۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ طاہرہ آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشین57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔
ہارر سٹوریز اردو پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو وزٹ کریے گا اینڈ سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔